الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سعودیہ میں سگے بھانجے نے خالہ کو گھر بلا کر بدکاری کر ڈالی۔ استغفر اللہ۔ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہرگز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، اسلام میں خاندان کا تصور خاص اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے اسلام میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ نکاح سے صریحاً منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محرکات نکاح کی مکمل فہرست تیار کر رکھی ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم سے صحبت کر چکے ہو، وہ بھی حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، سوائے ان جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ ان احکام میں حرمت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کرو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام بیان کرتے ہیں ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کی محرم ہوں ازدواج یعنی نکاح حرام ہے، مثلا ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس وغیرہ۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے، چاہے اس کے ساتھ جماع کرے نہ کرے، تو اس عورت کی ماں، نانی، دادی اور جتنا سلسلہ اوپر جائے گا سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں، اور ان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی، نواسی اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ وقت کے وقت موجود ہو یا بعد میں پیدا ہو۔ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہو لیکن ہم بستری نہ کی ہو تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے اس وقت تک اس کی لڑکی سے نکاح نہ کرے۔ انسان کی پھوپھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ باپ کی ماں یعنی دادی اور ماں کی پھوپھی اور خالہ اور نانی اور نانا کی پھوپھی اور خالہ، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے سب اس کے محرم ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شوہر کا باپ اور دادا، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے شوہر کا بیٹا، پوتا اور نواسا، جس قدر یہ سلسلہ نیچے چلا جائے، اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، اس کی بیوی کے محرم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواہ وہ نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی، جب تک وہ عورت اس کی منکوحہ ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ مرد اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بانجی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہے اور خاموش رہے مگر بعد میں راضی ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، اور اگر رضامند نہ ہو تو وہ نکاح
باطل ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں ہم آپ کو سعودی عرب میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ بتاتے چلیں کہ ایک سعودی نوجوان نے خالہ کو گھر بلا کر کیسے بدکاری کی۔ سعید نامی یہ نوجوان سعودی عرب کے معروف شہر الجبیل میں رہتا ہے، جس کی عمر 30 سال بتائی جاتی ہے۔ سعید اور اس کے خاندان والے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سعید کی اکلوتی خالہ بھی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو سعید پر شیطان حاوی ہو گیا۔ اس نے سگی خالہ سے بدکاری کا منصوبہ بنایا۔ بڑی ہی چالاکی سے اس نے اپنی خالہ کو کمرے میں بلایا اور چپکے سے کنڈی لگا دی، جس کے بعد سعید نے سگی خالہ کو درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس کی یہ خالہ فریاد کرتی رہی کہ ایسا نہ کرو، مگر سعید نہ مانا اور پاک رشتوں کا تقدس پامال کرتے ہوئے اس نے انتہائی غلیظ حرکت کر ڈالی۔ بعد ازاں جب اس کے گھر والوں کو علم ہوا تو سعید کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا اور اسے جیل بھجوا دیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر سعید کو 3 سال قید بامشقت اور جرمانے کی سزا سنائی گئی، کیونکہ اس نے جبراً زنا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سعید کی عمر 30 سال ہونے کے باوجود شادی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ گناہ کی طرف مائل ہوا۔ اگر وقت پر اس کا نکاح کروا دیا جاتا تو وہ اس گناہ سے بچ سکتا تھا۔ اسلام نے نکاح کے متعلق جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام نے تو نکاح کو احساس، بندگی اور قبوری زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں میں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ متعدد احادیث میں نکاح کرنے کا حکم مذکور ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص خانہ داری یعنی نانو نفقہ کا بوجھ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نکاح کے پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رکھنے میں خاص دخل ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تو مال والا اور وسعت والا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، میں مال والا اور وسعت والا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا رہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین میں کارگر ہو، یعنی عورتوں کے ذریعے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکیزہ اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا، اے کاف، تیرا برا ہو نکاح کر لے، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ نصف دین یعنی آدھا دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔